الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى يوم الجزاء سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات میں امید کرنا تانوں سمجھ بھی آئے گی کہ مل کے بھی پڑھو گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری پڑھو پڑھو تسی بھی حضور دے سرا خان بن جاؤ نات خان بن جاؤ حضور دے نوکر بن جاؤ حضور دے عاشق بیٹھے ہو مل کے سارا پڑھ لو تے بڑی سونی گل ہے اے نظر رکھو تیری کیا بات ہے اپنے دلاں تو گواہی لے کے اپنی نظراں میں سرکار دا سونا سونا روزہ سجا کے اے تصور بنا کے کہ جدا دربار ایڈا سونا ہے اوے آپ کتنا سونا ہوئے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں سبحان اللہ رحمت دو
تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات پڑھو پڑھو اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال اج رانا ٹاؤن وچ محفل سالانہ جڑی ہے انعقاد پذیر ہے ایتھے بھی بیٹھ کے عاشقاں دے وچ اسی یہی نعرے مارنے ہاں اللہ دے فضل و کرم نال جدوں دی ہوش سنبھالی ہے جدوں دا استاداں نے تربیت کیتی پڑھایا ہے اودوں دے ہی پہ نعرے مارنے ہاں دنیا دے کونے کونے وچ ماردیاں رہنا ہے انشاءاللہ جدوں موت آ گئی قبر وچ ٹر جاواں گے اودوں بھی نعرہ ہی ہوئے گا جدوں حشر بپا ہوئے گا اودوں بھی یہی نعرہ ہوئے گا کیڑا نعرہ ہوئے گا ذرا محبت نال سماعت کرو تانوں بھی مزہ آ جائے اسی ایتھے بھی نعرے مارنے ہاں اوتھے بھی نعرے مارنے ہاں حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے آخر تک ہر عاشق بولنا چاہیے تاکہ میں پتہ لگے سینے ٹھنڈ پہ پیندی ہے حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا اوتے صرف رانا ٹاؤن والے نہیں ہونے اوتے صرف سرگودے والے نہیں ہونے اوتے صرف خوشحال والے نہیں ہونے اوتے صرف جیڑا جناب والا پنجاب والے نہیں ہونے اوتے صرف پاکستان والے نہیں ہونے بلکہ جننے بھی رب دے بندے ہون گے اوتے آکھن گے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے صدقے روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے اور میں صدقے جا حضور دے غلامانیاں کڈیاں سونیاں نیتاں نے تے کڈے سونے کلام نے کڈیاں سونیاں گلاں نے آدھے نے کتنی خوش بخت کلی سی ایوب دی کتنی خوش بخت کلی سی ایوب دی جتھے آ کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندا پھرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے جو تو سارے نبی محترم ہے توجہ کر کے بیٹھ مذہبِ ابن یعقوب سبحان اللہ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی ابن مریم کو مسیحائی کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشیوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے جب حضور آئے نے اللہ نے کرم کی نہ کیتا ہے محمد علی ظہوری کسری رحمت اللہ علیہ نے روح کون و مکان
پہ نکھار آ گیا روح انسانیت کو قرار آ گیا اگلا جملہ تسی میرے نال مل کے کہنا ہے تے سارے نے کہنا ہے جوان بھی کہن گے بچے بھی کہن گے تے بزرگ بھی کہن گے کیونکہ علی ظہوری صاحب آدھے نے روح کونوں مقام پہ نکھار آ گیا روح انسانیت کو قرار آ گیا کیوں مرحبا 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 ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب سرور کائنات مفخر موجودات باعث تخلیق کائنات ہادی السبل ختم الرسل مولا کل آئینہ حق نما مظہر ذات کبریا قاسم رزق خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم فخر السادات پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی سادات کرام کی سرپرستی اور زیر صدارت آج کی محفل پاک انعقاد پذیر ہے ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے بزرگ جناب حافظ محمد خان صاحب اللہ کریم ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے جناب تنزیل الرحمن صاحب عدیل الرحمن صاحب ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا دعا ہے اللہ رب العزت جمیع علماء کرام کا اور عوام اہل سنت کا یہاں پہ آنا منظور فرمائے مجھ سے قبل آپ نے حضور کی ثنا خوانی سماعت کی لقابت بھی سنی تلاوت بھی سنی اور میرے برادر مکرم حضرت مولانا محمد ارشد صدیقی جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ آپ کا خطاب ذیشان بھی آپ نے سماعت کیا چند گزارشات میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اس محفل پاک میں منظور و مقبول فرمائے ٹائم آپ کو آپ سب نے بتا دیا کہ جو ہم نے دعا کا رکھا ہے اس لیے محدود سے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے آپ بڑے ذوق سے تشریف فرما رہیں گے اللہ کریم جل شانہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا اور یہ محفل اپنے پورے عروج کے ساتھ اپنے اختتام کو انشاءاللہ پہنچے گی اباب ذی وقار تو آڈے تے میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جدو رب دی توحید دا اعلان کرنا شروع کیتا لوگاں نو توحید بارے دسنا شروع کیتا اپنی رسالت دا پیغام دینا شروع کیتا تے مکے دے سردار تے وڈیرے مختلف طریقے نال حضور دی دعوت نو ختم کرنا چاہتے سن مختلف حربے استعمال کر کے آپ دی شان تے مقام نو گھٹ کرنا چاہتے سن لیکن رب کریم نے اپنے پاک کلام میں اپنے سونے نال وعدہ فرمایا کہ دنیا دی ہر طاقت اپنا زور لا لے کہ سونیا تیرا شان گھٹ جائے مقام گھٹ جائے مگر میرے کریم میں رب ہو کے وعدہ فرمانا ہے شان گھٹے گا نہیں وددا جائے یہ شان گھٹے گا نہیں وددا رہے گا بلکہ ان آنکھاں تے گل سو کی سمجھ آ جائے دنیا تے مختلف ادارے نے جنہ اندر مختلف لوگ نوکریاں کردے نے جاب کردے نے ڈیوٹیاں لگیاں نے کوئی پولیس اندر ہے کوئی آرمی اندر ہے کوئی دیگر کسی نہ کسی محکمے اندر موجود ہے ہر محکمے دے اپنے اصول نے کچھ سالہ بعد ترقی
ترقی دیتی جاندی ہے کچھ سالہ بعد پروموٹ کیتا جاندا ہے کوئی زندگی ایک بار پروموٹ ہوتا ہے کوئی زندگی دے 10 سالہ بعد پروموٹ ہوتا ہے کوئی کسی عرصے بعد پروموٹ ہوتا ہے لیکن میں صدقے جاواں تیرے تے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے شان دے کے نہیں فرمایا کہ سونیا 10 سالہ بعد ایک باری ودے گی یا 20 سالہ بعد ایک باری ودے گی یا زندگی ایک باری ودے گی نہیں فرمایا لل آخرت خیر لک من الاولا میرے پیارے تیری زندگی پاک اندر ہر آن والی بعد والی گھڑی پہلے والی گھڑی تو شان والی سبحان اللہ جدو آپ نے دعوت دینی شروع کی تھی ظاہر سارے دعوت قبول کرنے والے نہیں سن لیکن سرکار دی یہ برکت ہر کوئی مندا سی آہستہ آہستہ لوگوں دے دل اندر حضور دا پیار عام ہونا شروع ہو گیا حضور دی چاہت لوگوں دے دلاں وچ جان لگ پئی کہ جدو مکے دے سرداراں دے بندے ٹوٹن لگ پے وہ اس گل دے فکر مند ہو گئے کہ آخر وجہ کی ہے ساڈے وچوں بندے اودے جان لگ پے نے اودے وچوں بندہ انہاں وچوں بندہ ایدے ہوندا کوئی نہیں انہاں ڈھونڈدیاں تلاش کردیاں یہ رزلٹ کڈیا کہ ساڈے وچوں کون کون بندہ ہے جڑا انہاں دا نام لیندا ہے جڑا انہاں دا ذکر کردا ہے جڑا انہاں دے نعرے ماردا ہے حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضور دا پیار نصیب ہو گیا حضور دی چاہت نصیب ہو گئی تے جتھے بانا حضور دی گل کر جتھے بانا حضور دی گل کرنی انہاں کیا پتہ تے کریے کیڑا بندہ ہے جڑا ہولی ہولی یہ فکر عام کردا ہے خیر لبدیاں حضرت زید دا انہوں پتہ لگ گیا انہاں پہلا موڑے انہاں کا گل سن بھائی اپنی برادری چھڑ کے اوراں دے نام نہیں لوی دے تو برادری چھڑ کے تے معاذاللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں کرنا ہے نعرے مارنا ہے حضرت زید نے آکھیا میں نعرے مارنا پیا مار دیا رہنا میں مڑنا نہیں میں باز نہیں ہونا میں نعرے مار دیا رہنا انہاں کہ جے نعرے مارنے نہیں چھڑے گا اسی تینوں سزا دیواں گے اسی تینوں ماراں گے اسی تینوں قید کر دیاں گے اسی تیرے تے ظلم کراں گے اسی تینوں مصیبتاں دے مشقتاں وچ پا دیاں گے اسی تینوں تنگ بڑا کراں گے چنگی گل ہی نعرے مارنے چھڑ دے حضرت زید نے آکھیا نعرے مارنے چھڑنے نہیں نعرے تے میں مار دیا رہنا ہے گھر ہوواں گا تے پھر بھی نعرے ماراں گا مسجد ہوواں گا پھر بھی نعرے ماراں گا بازار اندر ہوواں گا پھر بھی نعرے ماراں گا برادری وچ بیٹھا ہوواں گا پھر بھی نعرے ماراں گا نعرے ماردا رہواں گا نعرے ماردا رہواں گا انہاں جدوں ویکھیا پڑھن والا نہیں انہاں جدوں ویکھیا باز ہون والا نہیں انہاں حضرت زید نو پھڑیا تے پھڑ کے قید کر دیتا اور قید کرن تو بعد نہ سمجھیا شاید زید بدل جائے گا شاید زید جڑا نظریہ بدل جائے گا پر انہاں نو یہ پتہ نہیں سی وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی یہ سمجھ آئیے تو بولو وہ جن کی یاد زخموں کا درد ہونے نہیں دیتی وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی وہ جن کی یاد جذبوں کو سبحان اللہ وہ جن کی یاد جذبوں کو سرد ہونے نہیں دیتی سبحان اللہ انہاں قید کر لیا پہلا سوچیا انہاں کا قید نہ رکھاں گے شاید مڑ جائے پر انہاں نو پتہ نہیں سی عاشقاں دا نظریہ ہے وے عاشقاں دی سوچ ہے وے عاشقاں دی فکر ہے وے انہاں دی تربیت ہے وے انہاں دا عقیدہ ہے وے کہ سونے دے نام تے قید مل جائے تے تاوی شان ملدی ہے سونے دے نام تے سوری مل جائے تاوی شان مل جاندی ہے یار دے نام تے قربان ہون دا موقع مل جائے عاشق نو اپنی معراج سمجھدا ہے قید کر دیاں وقت گزر گیا ہے زمانہ گزر گیا ہے حضرت زید دا نعرہ نہیں بدلیا حضرت زید دا عقیدہ نہیں بدلیا حضرت زید دی فکر نہیں بدلی انہاں کیا مڑتا نہیں ہے اکھے نہیں مڑنا انہاں کیا اسی تیری گردن اتار دیاں گے آپ نے کیا بھی کر کے ویکھ لو تسی گردن لا کے
انہاں پہلا قید کیتا نہ کہ شاید مڑے نہیں مڑے انہاں ایک دن سارے صلاح کی تھی بڑے بڑے سردار کٹھے ہو گئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوئے یہ سارے تو اگے سن حضرت زید نو پڑھیا تے پڑھ کے حرم شریف چو باہر لے آ کے تے توجہ کریو حضور دے غلاموں جیڑا مرضی طاقتور جنا ہوئے جدو سامنے موت ہوئے نا لتاں کم جاندیاں ایک باری ڈول جاندہ ہے مگر ہر بندہ ڈول دا ہے حضور دا پکا سچا غلام نہیں ڈول وہ تے بول دا ہے پھڑ کے لے آئے سر تے تلوار رکھ کے حضرت ابو سفیان آدھے ہون جنے دا سکے آدھا سبحان اللہ کہ پروگرام دے رہا یہ نہ رہنا چھڑنا ہے کہ نہیں آپ نے کہا نہیں ہونا کیا مارے موت سامنے تلوار سر تے پھر بھی محبوب نہیں ہے بلدہ خیرت ابو سفیان کیا بیک لے تیرے کو تھوڑا جا ٹائم ہے سوچ لے توجہ کر لے غور کر لے فکر کر لے اسی تیری گردن لا دیاں گے سر قلم کر دیاں گے تیرے شہید کر دیتا جائے گا تیرا نام ہی مک جائے گا تیری برادری وچوں تیرا نام مک جائے گا پہچان مک جائے گی تیری ذات مک جائے گی اوے سمجھے سن کے عاشقاں دا سر قلم کر دئیے عاشق مک جاندے نے انہاں نوں اے پتہ نہیں سی عاشقاں تے گردناں رکھیاں ہی مدینے والے لئی نے اگے ویکھ لے آپ نے کہا میں ویکھ لیا سوچ لیا یہ ویکھیا نہ ہوندا ادھر ہوندا ہی نہ سوچیا نہ ہوندا ادھر ہوندا ہی نہ اگے ویکھ لے تو ساڈے قابو آ گیا ہے توڑ تیری لے جائے گی زندگی تیری مک جائے گی جوانی تیری لٹ جائے گی تیرے محبوب اپنے گھر بڑے آرام نال بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں پریشانی بھی کوئی نہیں انہاں نوں تکلیف بھی کوئی نہیں جان تیری جان لگی ہے کہانی تیری چلی جائے گی قصہ تیرا مک جائے گا آپ نے فرمایا ادو اگلی گل کوئی کرنی ہے تے کرو ایڈی گل نال تے میں ڈرن والا ہے ہی نہیں بلکہ عاشقاں دی زبانی ترجمہ کریے تے گل بڑی مزیدار ہو جائے گی آپ نے اگوں بول کے کیا مارو مارو مینوں مار کوئی عذر نہ پیش لیا ہو کے قربان میں یار اپنے تو ہو کے قربان میں یار اپنے تو یہ یاد رکھو عاشق جڑا ہے او دا نظریہ اے ہوندا ہے او دی سوچ اے ہوندی ہے او دی فکر اے ہوندی ہے اسی اکھی بٹھا ہے اسی مشاہدہ کیتا ہے 4 مہینے دی قید کٹ کے 4 مہینے مشقتاں برداشت کر کے تنگیاں تے سختیاں برداشت کر کے ویر دا جنازہ نہ پڑھ کے تیرا تے میرا قائد ڈولیا نہیں پریشان بھی نہیں ہویا بلکہ اج بھی وہی گل ہے ہو کے قربان میں یار اپنے سیدھا جنت جاواں کہ زید یار کوئی تھوڑا جا سوچ لے تون تیری لین لگی ہے تیرے محبوب تے بڑے آرام نال گھر تشریف فرما دے حضرت ابو سفیان کہنے لگے زید بھلا میری ایک باری گل سوچتے صحیح کی سوچاں اگر ساڑھے قابو تو آئے ہیں سر تیرا قلم ہو جائے گا کہانی تیری مک جائے گی جان تیری چلی جائے گی تیرے محبوب دا تے معاذ اللہ کچھ نہیں جانا اگر
اسی معاذ اللہ تیری جگہ تیرے محبوب نو قید کر لئیے اور جو کچھ کرنا چاہنے ہیں معاذ اللہ انہاں نال کریے کہ تینوں یہ پسند ہے حضرت زیادہ کیا ہو کمڑے ہو ایڈا دور ٹر گئے ہو مکے دے سردارو اینا دور ٹر گئے ہو کہ حضور نو قید کرو قید کر کے میرے سامنے تسی یہ کام کرو فرمایا نا یہ عاشق کو پوچھو عاشق ہے جتھے میرے حضور بیٹھے ہوئے ہیں اس ویلے اوتھے کنڈا بھی چب جائے تو میرے کو تے برداشت نہیں مکے دے سردار بڑے ران ہوئے حضرت ابو سفیان خاص کر کے آکھنے لگے یار بڑے بڑے پیار کرنے والے ویکھے بڑے بڑے محبوب ویکھے بڑے بڑے محب ویکھے نے پر جس ویلے موت سامنے ہوندی ہے تے دوریاں پہ جاندیاں حضرت زیاد نے جدوں گل کیتی انہاں کہ ویکھو تسی آدی ہو معاذ اللہ میرے محبوب نو قید کرو قید کر کے ایتھے لے آؤ اور معاذ اللہ تسی انہاں دا سر قلم کرو معاذ اللہ تسی ظلم کرو آپ نے فرمایا میں اپنے گھر بیٹھا ہوں میرے محبوب اپنے گھر بیٹھے ہون میرے محبوب نو کنڈا چم جائے میں تھوئے بھی برداشت نہیں ہوندا انہاں کیا نہیں برداشت ہوندا تے پھر اسی تیرے نال جو کران گے او تینوں پتہ لگ جائے گا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں میں ڈرن والا بھی نہیں میں پیچھے ہٹن والا بھی نہیں میں پریشان ہونے والا نہیں باللہ حضرت سفیان نو بولنا بھی آ حضرت سفیان نو ایک گل کہنی پئی حضرت سفیان کہن لگے آپ فرماندے نے میں بڑے بڑے محبوب ویکھے نے یہ بڑے بڑے محب ویکھے نے لیکن اللہ دی قسم انج دے عاشق نہیں ویکھے جوں دے عاشق نبیاں دے تاجدار دے نے حضرت ابو سفیان باقاعدہ کہنے لگا واللہ کہ اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے محبوب ویکھے تے میں نا بڑے بڑے ویکھے جے پر انج دا تے نہیں نا ویکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ انج دا تے تاں ویکھو اج انج دا کوئی ہور ہوئے خیر اپنی گلوں کے بتانا چاہنا ہونا کیا تھوڑی دیر بعد تیرا امتحان مکمل ہو جائے گا آزمائش پوری ہو جائے گی ایک بار پھر سوچ لے آپ نے فرمایا فیصلہ ہوئی جڑا پہلی باری دس دیتا ہے گل ہوئی ہے جڑی پہلی باری کر دیتی ہے یہ سونا میرے دکھ وچ راضی یہ سونا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سوکھیا نہ ہوواں رے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہ شان صحابہ ماشاءاللہ حضرت ابو سفیان بڑا حیران ہوئے
فطرت ہے نا بندے دی بندہ جڑا مرضی دلیر ہوئے لفظ موت اتنا خوفناک ہے جس ویڑے اندر آ جائے پورا ویڑا پریشان جس کار اندر ہوئے پورا کار پریشان جس برادری اندر ہوئے پوری برادری پریشان جس جماعت اندر ہوئے پوری جماعت پریشان جس ملت اندر ہوئے پوری ملت پریشان لفظ موت ایسا ہے خوف دا ایک روب ہے میں قربان جاواں جتھے عشق مصطفیٰ ہوئے لفظ موت ہوتے کچھ نہیں فرمایا نہیں مردہ میں کہا نہیں میں کہا بلے 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 بڑے بڑے محبوب ویکھے نے پر اینجدہ نہیں ویکھے توجہ مکے دے سردار انہاں کہا ایت کم ہی نہیں بڑھنا یہ تے ڈرائیاں ڈردے ہی نہیں یہ تے ڈرائیاں ڈردے ہی نہیں میں کہا عاشق دی پہچان ہی ہے وہ ڈرائیاں ڈردہ نہیں کچھ بولو میں تو آر پہ کھڑی دے ایک شیر اور سنانا دے پا تسی بول رہی ہوڑی ہو آر پہ کھڑی نیزے باتیں فرمایا عاشق بڑھن سکھالا نہیں عاشق بڑھن امام سوری لکھتے ہیں ابو جہل تے بڑا پریشان ہو کے بیٹھا تے جنہاں دا بڑا سی وہ لگے سوچی پیا انہاں کہا کی گلی آج بڑا پریشان ہے سوچی پہ ہیں تے آدھا ہے ہوکا بھر کے جنے اجے میں کوڑا انہاں کہا کیوں اگے ایک ایک کر کے ٹورے جاندے نے ساڈا روز ایک دو بندہ گھٹ جاندا ہے وہ تو ایک بھی نہیں ہوندا تے اجے میں پریشان نہ ہوں حمزہ بھی ٹر گیا عمر بھی ٹر گیا زید بھی ٹر گیا فلاں بھی ٹر گیا فلاں بھی ٹر گیا تے میں تے تاں پریشان ہاں کہ اسی تے کمزور ہوندے جا رہے ہیں تے وہ بددے جا رہے ہیں پھر کی کریے مکے دے سردار کٹھے ہو گئے میٹنگ کی کٹھے جدو ہوئے تھے آخر لگے کی کریے کسی نے کہا اے کرو کسی نے کہا او کرو اپنی اپنی رائے دیں دے رہے اللہ کر ایک کہنے لگا گل سنو میری اپنے بچوں ایک بہت وڈا اجل سکالر تیار کرو جڑا جائے اور جا کے انہوں نے کلام کرے گل بات کرے مکالمہ کرے سوال جواب کرے معاذ اللہ انہوں نے جواب نہیں آئے گا اسی آکھاں گے باسی جت گئے ہیں انہوں نے جواب ہی نہیں آئے کسی نے کہا تو جا وہ آکھے نہیں میں بھی نہیں اگر تو جا آگے نہیں سردارہ نے کہا ابو جہل چپ کر رہو پھر جو سر پھڑ کے آکھیں گا فلانا گیا تو نہیں آیا تھے اپنی ہتھی کیوں گلن لگا خیر انہاں کیا نہ کریں نہیں بندہ بھیجنا ضرور ہے تو تیار ہو جا فلانے نے کہا تو تیار ہو جا کر دیا ولید میں تو بات ذمہ داری چک گیا انہیں کہا کوئی گل نہیں میں جاؤں گا کہ جانتے لگا پر دھیان نہ جائیں تیرے تو پہلا بڑے بڑے گئے نہیں گئے دینے پر آئے اگر نہیں کسی پریشان نہ ہو میری جانیاں تے ہونیاں ویکھو انہاں کہا چلو ٹھیک ہے ویکھ لینیاں ولید میں تو بات تیار ہو گیا ہے انہوں آکھیا تو جائیں تے گل انج کری جائیں تے ایتھوں گل شروع کری جائیں تے ایتھوں گل کری اے بھی کری تے او بھی کری ولید بھی آندا سی کہ میں گیا تے آیا اور ولید نوں یہ پتہ نہیں سی جدوں سامنا ہوے گا تے پھر کی بنے گا جدوں نظراں وچ نظراں پین گیاں تے کی بنے گا جدوں سامنے چہرہ بدلا ہوے گا تے پھر کی بنے گا ولید دوروں بہ کے بڑیاں گلاں کردا رہیا دوروں بہ کے بڑے دعوے کردا رہیا میں اے بھی پوچھا
پوچھاں گا میں ایویں پوچھاں گا میں اج بھی کراں گا اج بھی کراں گا ولید نوں نہیں سی پتا کہ جدوں میں سامنے ٹر جاواں گا ایک باری نظر چہرے تے پوے گی مینوں اپنی ہوش نہیں رہ جاوے گی میں انہاں دیاں نظراں وچ ویندا رہ جاواں گا ٹر پیا بڑے مان نال تیار ہو کے پوری تیاری نال انہاں گلیا گیا اگے حضور صحابہ درمیان تشریف فرما تے تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حالت مبارکہ اخلاق تے آپ دا ویسے ہی مشہور گیا تے جو سامنا ہویا آکے میں ولید ہاں اتبا دا پتر ہاں مکیو آیا گل کرنی چاہنا اور میں کر اچھی لگدا تھکے بیٹھے ہو آخر تک کہہ لو سبحان اللہ آکے میں ولید ہوں اتبا دا پتر ہاں میں گل کرنی چاہنا فرمایا کر آکے میری سارے تو پہلی گل لے جے تسی سرداری چاہتے ہو اسی تانوں سردار بنانے واسطے تیار ہاں اج ہی چنڈا تواڈے گھر تے لا دیاں گے جے مالدار بننا چاہتے ہو سرمایہ دار بننا چاہتے ہو دولت لینا چاہتے ہو اسی اینا دے دیاں گے اسی اینا دے دیاں گے اسی دولت دے ڈھیر لا دیاں گے جے سرداری چاہتے ہو سرداری دے دیاں گے جے مالداری چاہتے ہو مالداری دے دیاں گے جے کسی خاندان دی اعلیٰ کر دی بچی نال شادی کرنا چاہتے ہو اسی وہ بھی کرنے واسطے تیار ہاں ایکو ساڈا مطالبہ ہے ساڈے نال ایک ہو جاؤ ساڈے نال مل جاؤ ساڈے نال نظریے نال اختلاف نہ کریا کرو ساڈے جھوٹیاں خداون برا نہ کیا کرو گلاں کردا رہیا جدوں گلاں کر کے فارغ ہو گیا ہے چپ کر گیا ہے تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولید جو کہنا سی کہہ لیا ہی اگے کہہ لیا فرمایا ہن سن پھر تو بولدا رہیا میں سندا رہیا ہن میں بولنا ہے ہن تو سننا ہے فرمایا سن وہ تو بول دا رہی ہے میں سنیا ہے کہ جی ہن بات میں بول سا تو سن تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو دا آغاز کیتا ٹھنڈ تے نہیں لگ رہی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو دا آغاز کیتا تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو دا آغاز اللہ دے قرآن تو کیتا اور میں گل کرن تو پہلے انہاں ضرور آکھاں گا اس دھرتی تے سرزمین تے ماواں نے بڑے بڑے حسینوں نے مینکاری پیدا کیتے نے بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں والے بڑے بڑے سونے لہجیاں والے بڑے بڑے سونے تلفظاں والے اللہ دا قرآن پڑھن تے محفل پوری طریقتداری ہو جائے اللہ دا قرآن پڑھن تے محفل پوری جھومن لگ جائے اللہ دا قرآن پڑھن تے لوگاں نوں مدینہ یاد آ جائے بڑیاں بڑیاں سونیاں آوازاں والے پر اس تلاوت انداز میں کی بیان کراں او پڑھنے دا انداز میں کی بیان کراں جدوں اس زبان نے قرآن پڑھیا ہے جدے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہے اے موڈ اچھی گل سبحان اللہ تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھیا آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کچھ نہیں بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے کریم آقا نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سرکار جے پڑھی جانے نے کہ نہ پڑھ کے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ دیاں چند کو آیتاں پڑھیاں میں
ویسے تو گل کیتی ایک قاری قرآن پڑھے صحیح پڑھے تے محفل نو وجد آ جائے تے جدوں اس قاری نے قرآن پڑھیا جی دے صدقے سارے قاری جدوں حضور نے انہاں کو پڑھیا اجے حضور چپ نہیں کیتے آپ نے تلاوت ختم نہیں کیتی ولید بن عتبہ ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا آدھا سونیا بس کر دیو ختم کر دیو روک دیو بلکہ میں کاشک دی گل کرنا چاہنا سونا بولے پڑھن سپارے میرے آقا کی گفتار ویکھو سونا بولے پڑھن سپارے میرے آقا کی گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کیتی کملی والے دا کردار اینی گل کیتی نا سبحان اللہ خطبہ کہنا سنیا بس آپ نے کہا ہے نہیں جلدی فرمایا تو بولدا رہے میں تو نہیں کہا چپ کر تو بولدا رہے میں تو نہیں کہا چپ کر ہن تو کیوں آنا چپ کر اینی گل کہہ کے عتبہ حضور چپ نہیں کیتے روایت دے لکھنے عتبہ حضور دے منہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا سونیا اپنی برادری دا واسطہ ہی چپ کر جا اینی گل کر کے عتبہ اٹھ کے آدھے جان لگیا حضور نے فرمایا عتبہ کدے چلے ہیں کہ واپس چلے ہیں کہ تیرے سوال کتھے گئے تیریاں گلاں کتھے گئیاں جو کچھ کرنا آیا تے کتھے گیا کہ او تے تاں کردا کہ میرے وچ ہمت باقی ہوندی میں تے تواڈے منہ نکلن والے جڑے بول نے اے سندا گیا مینوں پتہ لگ گیا ہے جدے منہ چوں نکلن والے بول ایڈے سونے نے اس سونے دی ذات رب نے کتنی سچی بنائی ہے اور اتفاق ہے نا کہ اج انہاں بچیاں دی دستار بندی ہے جنہاں نو رب نے قرآن سینے وچ سمیٹن دا شرف عطا فرمایا حضور نے چند کو آیتاں پڑھیاں ایک اشارہ اور کرنا تاکہ یہ بھی مضمون نال نال تواڈے ذہن نشین ہو جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں دولت اسلام کو مشرف نہیں سن ہوئے تے انہاں دے کہنے تے ٹرے حضور نو معاذ اللہ ختم کر دیاں گا تے مکا دیاں گا جدوں اپنی ہمشیرہ دے گھر پہنچے پوچھیا کی پڑھ دی سیں آپ نے فرمایا میں وہ پڑھ دی سیں جدے نیڑے ہمیں نہیں جایا جاتا ہمیں نہیں دے نیڑے جایا جاتا اگے کیوں نہیں جایا جاتا کہ اللہ فرماتا لا یمسہ سونیا ویر ہیں ارے کلام ایڈا سونا ہے یہ نیڑے پاکیوں بنا نہیں جایا خیر میں اشارہ کرنا ہے آپ نے فرمایا اچھا غسل کیتا کپڑے بدلے اگے ہن سامنے کیتا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ جتھوں آپ کی ہمشیرہ پڑھ رہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جا ایسا پڑھیا پڑھ دیاں اچھا سیڑی آئی پڑھ دیاں سکون ایڈا ملی اچھا سیڑی آئی ٹھنڈ نہیں پئی آکھن لگ پیا میری بہن ایک کلام ایڈا سونا ہے تے کلام والا نبیاں دا سلطان کیڈا سونا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کسی عاشق نے بڑی سونی گل کی تھی ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں بدلتی رہی آسمانی کتابیں میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے حضرت عمر فاروق نے قرآن پڑھیا تے سکون بڑا آیا ادھر جدو ولید بن عتبہ نے قرآن سنیا تے اینی کو ٹھنڈ پئی آدھا سنیا سمجھتے نہیں آیا تسی کیا کیا ہے لیکن دل میرا گواہی دیندا ہے کلام ایڈا سونا ہے اور توجہ رکھیو عتبہ اٹھ کے ٹر پیا ابھی چلے ہاں واپس فرمایا 100 واری جاؤ لیکن جنہاں پوچھیا انہاں دسی صحیح سبحان اللہ کہ کی حال بنیا تیرا اور یہ بھی یاد رکھیو قرآن پاک کلام مقدس کلام رحمان کلام لا جواب کلام بے مثال کلام لا زوال یہ دے اندر کوئی شک نہیں پر جس سینے تے اترے جس سینے تے اترے وہ سینہ کبھی شان والا ہے اور پھر وہ سینہ جس ماں دے بطن وچ 9 مہینے رہا وہ ماں کبھی شان والا ہے سبحان اللہ وہ ماں کبھی شان والی ہے کیونکہ آپ نے علامہ زرقانی لکھیا جب آپ آخری لیلہ قریب ہویا نا تے آپ نے سرکار نو نیڑے کر کے دی ماں نو بڑا پیار ہوندہ ہے تے آپ نے حضور نو نیڑے کر کے فرمایا کل حی میت کل جدید بال میرے بیٹے ہر زندہ نے ٹر جانا ہے ہر نوے نے پرانا ہونا ہے ہر بڑے تو بڑے نے فنا ہو جانا ہے کل کبیر یفنا لیکن میں ٹر بھی گئی تو ذکر میرا باقی رہنا فرمایا میرا ذکر باقی رہنا ہے فرمایا میں زمانے تو ایمیں نہیں چلی کوئی ماں زمانے نو کچھ دے کے جائے کوئی کچھ دے کے جائے میں وہ ماں جس زمانے نے سونا محمد عطا کی اور دیکھو نا محفل پاک بڑے عروج نار اپنے اختتام وال جا رہی ہے عتبہ اٹھیا ولید بن عتبہ اٹھیا اپنے گھر آ گیا اور گھر آ کے نا چپ کر کے اپنے گھر پہ گیا باہر نہیں نکلے جنہ گلیا وہ انتظار وچ نے کہ ہونے عتبہ آئے تے سانو دسے با کی گل ہوئی تے کی بات ہوئی تے کی مسئلہ ہویا عتبہ جڑا ہے وہ جناب آئے ہی نہیں
وہ بڑے پریشان ہوئے. خیر سردار اکٹھے ہو کے ولید بن عتبہ دے گھر آ گئے. اگر تو بڑا عجیب بندہ ہے, اسی تیرا انتظار کر رہے ہیں, تو آئے ہی نہیں. تو اتھے بیٹھا اپنے گھر بیٹھا بڑے سکون نال, تو ساڑی گل نہیں سنن آیا. ولید بن عتبہ نے کہا آرام نال بیٹھ جاؤ, میری ایک گل یاد رکھو, میں گیا سا اپنی گل کیتی سی, انہاں میرے جواب وچ کچھ پڑھے ہے. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. اور میں مبارکباد پیش کراں گا انہاں والدین جنہاں دے بچیاں نے قرآن حفظ کر لیا. اور میں پرسوں جمعے وچ بھی یہ گل کیتی ہے, یہ گل کیتی جمعے اندر کہ کل یہ کیتی, اور پرسوں بخاری صاحب دے کول میں کیتی یہ گل. میں کہ آج زمانے تے اگر منڈا سکول نہ پڑھن جائے تے ماں غصہ کردی ناراض ہوندی ہے, پیو بھی ناراض ہوندا ہے. کاش اینا غصہ تینو پتر دے قرآن نہ پڑھن تے ہوندا, اج تواڈے پتراں نو قرآن پڑھنا ہوندا. زمانے دیاں کہانیاں تے ڈائجسٹ تے ناولاں تے قصے تے سٹوریاں تے مضمون تے جناب کی ساڑے نوجوان پڑھ جاندے نے, مگر قرآن پڑھن دی واری آوے یا تے پڑھ دے نہیں, یہ پڑھن تے بالکل تھوڑا جا پڑھ دے نے. میں اکثر نام منڈے ہو جن نے ایک دوجے نو میسج کر دے, وہ دو ادھے گن کے قرآن دے حرف پڑھ لیا کرو تے کنیاں نیکیاں لگ جائیں. ہاں جی, اور ایسا زمانہ آ گیا ہے مہنگے تو مہنگا موبائل لئی ودے, ایک دوے دے مقابلے تے وہ ابا آدھا میری آمدنی 20,000 ہے, 20 تے میں کی کراں, اور چاچے دا پتر 40,000 لئی ودا میں 60,000 لئی. کاش یہ مقابلہ تو قرآن پڑھنے اور نماز پڑھنے میں کرتا تو آج تیرے گھر میں رحمتوں کا بسیرا ہو جائے. خیر میں مبارکباد پیش کرنا انہاں ماپیاں کہ جنہاں اس دور وچ بھی اپنے پتراں نو قرآن پڑھا. آج ہر کسی کا دل کرتا ہے میرا پتر اللہ تو اللہ پوسٹ تے بیٹھا ہوئے, ماں دا بھی دل کرتا ہے, باپ دا بھی دل کرتا ہے میرا پتر ڈاکٹر ہوئے, انجینئر ہوئے, جی وکیل ہوئے, وزیر ہوئے, جی میرے پتر نو اللہ تو اللہ عہدہ مل جائے. میں کیا ہے ڈاکٹریاں, انجینئریاں, یہ نوکریاں, یہ وڈیرے پن, یہ سارے قبر دی دیوار تو پہلے مک جان گے. اپنے پتر نو قرآن پڑھا کے جا, جتھے بہ کے قرآن پڑھے گا او دے حرف حرف کا بدلہ تینو دنیا جی نصیب ہوئے گا تے قبر میں بھی نصیب ہوئے گا. لیکن ہوندہ ہی جے بندے عام طور تے سوچتے ہیں اچھا میرا پتر نو حافظ قرآن پڑھ سی تے کی کر سی, سکول پڑھے گا تو ظاہر پروفیسر لگے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, فلاں بن جائے گا, اینی تنخواہ لگے گا. میں کہے سارے روڑے اونا چرنی بیلیا جنہ چرا کھلی اکھ بند ہو گئی, سارے روڑے مک جانے. اللہ دا قرآن ایسی شے, اج اے دے نال وفا تو کریں گا, کل قبر وچ بھی تیرا ساتھی بن جائے گا, حشر وچ بھی تیرا ساتھی بن جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, من سب نبیا فاقتلوہ, من سب نبیا من سب نبیان, من سب نبیان فاقتلوہ. اب آپ اللہ رب العزت جل شانہ نے اپنے پاک کلام نو اینی کوئی عزت عطا فرمائی, اینا شان عطا فرمایا, اینا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا کہ ایک تو تک ارشاد فرمایا من قرأ القرآن, جس بندے قرآن پڑھیا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. توجہ رکھ کے بیٹھے ہو گل سمیٹا, فرمایا جس بندے قرآن پڑھیا اور جنہاں حفظ کیتا میں انہوں نے متوجہ کراں گا, صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں. زمانے اندر ایسے حافظ بڑے لب جاندے نے جنہاں قرآن تے پڑھیا تے مڑ کے ساری زندگی پھول کے پڑھیا بھی نہیں, مڑ کے ساری زندگی ویکھیا بھی نہیں. ایسا حفظ قیامت نو وبال بنے گا, اس حفظ نو کامیاب سمجھا جائے گا جڑا قرآن پڑھے, کہ جنہوں قرآن حلال آکھے انہوں حلال آکھے, جنہوں قرآن حرام آکھے انہوں حرام آکھے. حضور فرماتے ہیں جنہیں یہ قرآن پڑھیا, اے قرآن پڑھنے والا جدو قیامت دا دن ہوئے گا, البس والداہ تاجئی یوم القیامہ. فرمایا جڑا ان قرآن پڑھے گا, قرآن
قرآن پڑھ لیا سو یاد کر لیا سو اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے ایسا قرآن پڑھنے والا جب قیامت نو آئے گا اللہ دے ماں باپ نو تاج عطا فرمائے گا ایڈا سونا تاج عطا فرمائے گا ایڈا سونا تاج عطا فرمائے گا اینیاں چمکا ماردا ہوئے گا او دے تاج دا اینا کو نور آئے گا جو رب نے سورج نو چڑھنے عطا کیتی ہے اگر تواڈے وچوں کسے دے گھر اندر سورج آ جائے کتنا چاننا ہو جائے گا اینا رب کریم حافظ قرآن دے والدین دے تاج نو نور دے گا سبحان اللہ فرمایا سورج جڑا چمکدا ہے پوری کائنات روشن ہے دے نال تے جے تواڈے وچوں کسے دے گھر آ جائے جڑا چمکے تے پوری کائنات چمکے تے صرف ایک گھر وچ آ جائے فرمایا جنہ چاننا ہوئے گا اودوں ود چاننا رب حافظ قرآن دے ماں باپ نو کوان والے تاج نو عطا لیکن یاد رکھیو قرآن پڑھن دا فائدہ تاں ہونا جے جس دل وچ محبت رسول ہوئی اور صاحب قرآن تو جو رکھو نا گل تو سمجھ آ جائے ایک خزانہ ہے بند پہ ہے اتنے لکھیا ہے خزانے دے بعد اس صندوق میں سے خزانہ لینے والے کو مالک کی اجازت ضروری ہے یا چابی کا ہونا ضروری ہے خزانہ بند پہ بریف کیس پہ سوٹ کیس پہ صندوق پہ ہے بند لکھیا ہے دے وچوں حصہ جس لینا ایسے تالے دی چابی آئے گی تے حصہ لبے گا وہ چابی لائے گا تالا کھلے گا تے حصہ لب جائے گا جی قرآن بہت بڑا خزانہ ہے پر ہدایت تاں لب دی ہے کہ مدینے والے دا سچا غلام بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے واقعہ ساڑھے سارے گرامی فرماندے نے آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے آنکھوں کو اسی کے ذہن میں ہو جلوہ فگر فہم قرآن میں کیا نا توڑے علاقے اندر دکان کھل جائے یوٹیلیٹی سٹور کھل جائے لیکن ہمیں یہاں سے سودا 15% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ رعایت کے ساتھ ملتا ہے لیکن اس کو ملے گا جس کا آئی ڈی کارڈ رانا ٹاؤن کا بنا ہوا اچھا ان سارے کارڈ کے لکھنا میں بھی چھو دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس سٹور پہ چلے جائیں ہاں جی سودا دیو نکل لو کارڈ بکھاؤ کتوں دیں خوشاب نکل نہیں کیوں ہے کہ باہر کیوں کٹے ہیں انہوں نے کہا لکھیا رانا ٹاؤن اگلا آیا سودا انہوں نے کہا بسم اللہ کارڈ کتوں دیں وادی سون انہوں نے کہا سینڈ اگلا آیا کتوں دیں رانا ٹاؤن انہوں نے کہا بسم اللہ انجی قرآن پڑھن والے
سائیاں پوچھ لینا قرآن پڑھتا رہے ہیں پر دستے صحیح سینے عشق رکھ کے پڑھتا رہے ہیں گیا میں پڑھتا رہے ہیں پیرے باؤ نے یہ فرمایا اشارہ کر لگا پیرے باؤ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کو یہ سینے وچ مدینے والے دا پیار رکھ کے پڑھے گا تو پھر قرآن بڑا کچھ دے گا آؤ گل ختم کریے دعا دا ٹائم نیڑے ہو گیا دستاراں بھی دینیاں نے اسی کے ذہن میں ہو جلوہ فکر فہم قرآن جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے اس واسطے اج ویڑا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق اپنے سینے اندر وسا کے قرآن پڑھے جتوں قرآن پڑھے گا قرآن تینوں نور دے گا قرآن تینوں ہدایت دے گا قرآن تینوں انہیں خزانے دے گا ہاں فرق ہے وے اور شرط ہے وے شوق تیرا کرنا ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب یہ تصور انہاں دے وچ ڈب کے قرآن پڑھے گا تے قرآن ہر موڑ تے تیرے مقام مصطفیٰ دسے گا اس واسطے اللہ دے حضور دعا بھی کرنے ہیں رب سانو ایسا قاری قرآن بنائے رب سانو ایسا حافظ قرآن بنائے رب ایسا عالم قرآن بنائے کہ قیامت نو قرآن گواہی دے وے یا اللہ پڑھیاں پر انہیں تے پڑھن دا حق ادا کردا اور میں انہوں نے والدین کو آکھاں گا جنہوں نے بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہیں حافظ صاحب نے قرآن پڑھا دیتا ہے انہوں نے یاد کروا دیتا ہے اگلی ذمہ داری ان تو اڈی بھی ہے یہ نہ وے تو اڈا منڈا زندگی پوری قرآن کھولے ہی نہ تو اڈا منڈا تراوی پڑھاوے ہی نہ قرآن وال ویکھے ہی نہ نہیں ان امانت تو اڈے بچیاں دے سینے وچ رکھ دیتی ہے وہ قرآن جڑا پہاڑاں دے اترے تے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جان حضور دا صدقہ حضور دے ننے جا امتی دے سینے وچ آ جاندا ہے اس قرآن نو سامنا اینو یاد رکھانا بچیاں نو اے تہاڈا فرض تے فریضہ ہے اے تہاڈی توجہ ہے اس واسطے اسی تے او حضور دے غلام ہاں اسی قرآن پاک پڑھنے حضور دے عشق وچ حضور دی محبت وچ کہ قرآن شان مصطفیٰ بھی دستا ہے مقام مصطفیٰ بھی دستا ہے اللہ کریم انہاں بچیاں دا پڑھنا منظور فرمائے انہاں دے استاد صاحب دا پڑھانا منظور و مقبول فرمائے جنہیں ذوق تے شوق نال محفل پاک سجیے اللہ کریم اس محفل پاک دے منتظمین دا انتظام منظور فرمائے اور شرکاء دی شرکت منظور و مقبول فرمائے صدا بہار روی اس باغے آتے کبھی خزان آوے ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم جن بچوں نے دستار بندی کے لیے آئے ہوئے ہیں آگے آ جائیں سٹیج کے سامنے آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں ان کے والدین بھی آ جائیں ان کے میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں ان کے چاروں بچوں کے والدین بھی آ جائیں سٹیج کے بچے ادھر سٹیج کے اوپر آ جائیں کہ بلا شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بلا مجھے شاہ صاحب کہ آپ ان کی دستار بندی کریں پہلا بچہ آ جائیں بھائی جلدی جلدی آ جائیں تو ٹائم بہت کم ہے آگے شاہوش ماشاء اللہ آ جائیں جی قاری تنویر صاحب آپ بھی سٹیج پر آ جائیں قاری صاحب آ جائیں ماشاء پہلا بچہ ہمارے پاس سیم شزا اللہ تعالیٰ اس علم میں اور اضافہ فرمائے دوسرے بچے فیضان
دوسرا بچہ ماشاءاللہ فیضان ادھر کھڑے رہے یہاں ہی کھڑے رہے اور تیسرا بچہ ماشاءاللہ عثمان علی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چولہ شاہ صاحب شاہ حسین سید بادشاہ ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی انہوں نے بھی حفظ قرآن کیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ اور میں دوسری گزارش کروں گا قرآن پاک تحفیہ دینے کے لیے اپنا استاد ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کو اس پر عمل پیرا اور اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے ابھی میں آپ دعوت دے دوں گا مجھے شاہ صاحب کو آئے السلام علیکم